السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن الناس من يعجبك قوله في الحیاة الدنیا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام۔ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مرضات اللہ واللہ رؤوف بالعباد۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما۔ انسانوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی گفتگو دنیا کی زندگی میں تمہیں بڑی دلکش معلوم ہوتی ہے، اور حق کے سلسلے میں جو کچھ ان کے دل میں ہے اس پر وہ اللہ کو گواہ ٹھہراتے ہیں، حالانکہ وہ یعنی حق کے شدید ترین دشمن ہیں۔ جب وہ پلٹ کر جاتے ہیں تو ان کی دوڑ دھوپ اس لیے ہوتی ہے کہ زمین میں فساد پھیلائیں اور کھیتی اور یعنی انسانی اور حیوانی نسل کو تباہ کر دیں، اور اللہ فساد کو پسند نہیں کرتا۔ جب ان سے کہا جاتا ہے اللہ سے ڈرو تو پندار نفس انہیں حق تلفی اور گناہ پر جما دیتا ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے جہنم کافی ہے اور بہت ہی برا گہوارہ ہے وہ۔ اور انسانوں میں ایسے لوگ بھی ہیں جو اللہ کی رضا جوئی کے لیے اپنے آپ کو یعنی اللہ کے ہاتھ فروخت کر دیتے ہیں، اور اللہ ایسے بندوں پر بہت مہربان ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 204 سے 207 تک کی تلاوت اور اس کی ترجمانی ابھی ہم نے سماعت کی۔ فی ظلال القرآن سے اس تفسیر کو ہم انشاءاللہ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ مفسر لکھتے ہیں کہ دنیا میں انسانوں کے دو نمونے ہیں، قرآنی ہدایات اور قوانین جن کے مجموعے سے انسانی زندگی کے لیے کامل خدائی نظام تشکیل پاتا ہے۔ اس کے بیچ بیچ ناظر تربیت کا ایک نظام بھی پاتا ہے۔ تربیت کا یہ نظام نفس انسانی اور اس کے تمام ظاہر اور مخفی گوشوں کے کامل علم پر قائم ہے۔ یہ نظام نفس انسانی کو تمام اطراف سے اپنی گرفت میں لے لیتا ہے۔ اسی کے ساتھ قرآن میں انسانی افراد کے مختلف نمونوں کی جن کی خصوصیات اور علامات واضح اور روشن ہے تصویر کشی بھی ہے، اتنی عمدہ تصویر کشی کہ ان خصوصیات اور علامات کا مطالعہ کرتے وقت انسان کو ایسا محسوس ہوتا ہے گویا وہ زمین پر رواں دواں اور انسانوں میں چلتے پھرتے افراد کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، اور وہ ان پر ہاتھ رکھ کر کہہ سکتا ہے کہ یہ ہیں وہ افراد جن کا ذکر قرآن مجید نے کیا ہے۔ بہت بہترین تفسیر ہے جو سید قطب شہید رحمٰن نے جو لکھی ہے۔ ان آیات میں ہم دو انسانی نمونوں کے واضح قد و قال پاتے ہیں۔ پہلا نمونہ ایک شرپسند، ریاکار اور چرپ زبان شخص کا ہے۔ وہ اپنی شخصیت کو پوری زندگی کا مرکز اور محور بناتا ہے۔ اس کا ظاہر دلکش اور خوشنما ہے، مگر اس کی حقیقی حالت
مکروہ اور گندی ہے۔ کتنا بہترین انہوں نے جو ہے اس کی تشریح کر رہے ہیں ان آیات کی۔ اسے نیکی اور خدا ترسی کی طرف دعوت دی جاتی ہے تو حق کی طرف پلٹنے کی اسے توفیق نہیں ہوتی، نہ اسے اپنے نفس کی اصلاح کی کوئی فکر ہوتی ہے۔ اسے اس بات سے عار آتی ہے کہ وہ حق اور خیر کی طرف متوجہ ہو، اس کے برعکس وہ کھیتی اور نسل کو تباہ و برباد کرنے کی راہ پر چلتا رہتا ہے۔ دوسرا نمونہ ایک مومن صادق کا ہے۔ وہ اپنے پورے وجود کو اللہ کی رضا کے لیے قربان کر دیتا ہے۔ وہ اس میں سے کچھ بھی بچا کر نہیں رکھتا۔ وہ اپنی جدوجہد اور عمل کا کوئی فائدہ اپنے ذات کے لیے نہیں چاہتا۔ وہ فنا فی اللہ ہے اور اپنے پورے وجود سے اللہ کے لیے یکسو ہے۔ ان دو نمونوں کے پیش کیے جانے کے بعد ایک ندا آتی ہے۔ اہل ایمان کو ندا آواز دی جاتی کہ وہ کسی تردد، کسی ہیر پھیر اور خوارق کا معجزات طلب کر کے اللہ کا کوئی تجربہ کیے بغیر، جیسا کہ بنی اسرائیل نے کیا کہ انہوں نے خدائی نعمت کو بدل ڈالا اور اس کی ناشکری کی، خود کو اپنے پورے وجود سمیت اللہ کے حوالے کر دیں۔ اس سپردگی اور اس تسلیم و انقیاد کو دخول فی السلم کے الفاظ سے تعبیر کیا گیا ہے، اور ان الفاظ سے اللہ کے دین پر ایمان اور اسلامی طریقے زندگی پر چلنے کے حقیقی اور کامل تصور کے ایک وسیع باب کو واقع کر دیا گیا ہے، جیسا کہ آگے انشاءاللہ اس آیت کی تفسیر میں اور باتیں آئیں گی۔ ایمان کی عظیم حقیقت اور سلامتی کی اس حقیقت جو اپنے سائے اہل ایمان پر پھیلائے ہوئے ہے۔ یہ دو چیز، ایمان کی عظیم حقیقت، سلامتی کی حقیقت جو ہے اہل ایمان پر پھیلائے ہوئے ہے۔ بالمقابل قرآن حقیقت نفس الامری کے سلسلے میں کفار کے غلط تصور اور اس گمراہ تصور کے باعث اہل ایمان کے ساتھ ان کے تمسخر کو بیان کرتا۔ اسی کے ساتھ وہ یہ بھی واضح کرتا ہے کہ اللہ کی میزان میں حقیقی قدر و قیمت کس شے کی ہے۔ والذین اتقوا فوقہم یوم القیامہ، جو خدا ترس ہیں وہ قیامت کے دن کفار کے مقابلے میں بلند مرتبے پر ہوں گے۔ جو اللہ سے ڈرنے والے ہوں گے، اللہ سے ڈرتے ہوئے اپنی زندگی دنیا میں گزاریں گے، تو قیامت کے دن جو ہے ان کا مرتبہ کفار کے مقابلے میں بہت بلند ہوگا۔ اس کے متصلاً بعد انسانوں کے اختلافات کا قصہ مختصراً بیان ہوتا اور اس میزان کا ذکر کیا جاتا جس کی طرف لوگوں کو اپنے اختلافات کے فیصلے کے لیے رجوع کرنا چاہیے، اور واضح کیا گیا کہ اللہ نے جو کتاب حق کے ساتھ نازل کی اس کا رول یہ ہے کہ وہ انسانی اختلافات کا فیصلہ کرے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو جو نازل کیا ہے اس کا رول یہ ہے کہ وہ انسانی اختلافات کا فیصلہ کرے۔ یہیں سے قرآن کا رخ اس طرف ہو جاتا کہ جو لوگ اللہ کی اس میزان پر قائم رہیں گے، راہ کی صعوبتیں ان کا استقبال کریں گی۔ وہ امت مسلمہ کو مخاطب کر کے اس پر واضح کرتا ہے کہ حق کی پرخطر راہ میں ان تمام شدائد اور مصائب سے دوچار ہوگی جن سے ہر وہ گروہ جو ہے دوچار ہوا جو اس سے قبل اس امانت کا حامل بنا۔ یہ وضاحت اس لیے کی گئی تاکہ امت مسلمہ اس امانت کی صعوبتیں جن سے کوئی مفر نہیں اور جن کا آنا لابدی ہے کے لیے خود کو تیار کر لے، اور جب وہ آئیں تو قلب کی رضا یعنی دل کی رضا اور ذہن کے قرار اور سکون کے ساتھ انہیں قبول کر لیں، اور جب افق تاریک ہو اور صبح طلوع ہونے میں دیر نظر آتی ہو تو اللہ کی نصرت کو امید لگائے راہ حق پر ثابت قدم رہیں۔ کتنی اہم باتیں ہیں جو مولانا جو ہے یہاں پر بیان کر رہے ہیں، غور سے توجہ
سے سننے کی گزارش ہے۔ اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ امت مسلمہ کی تربیت اور اس کی تیاری کے ربانی نظام کے مختلف پہلو مختلف اور مؤثر انداز میں ان ہدایات اور قوانین کے بیچ بیچ بیان ہوئے ہیں جن کے مجموعے سے انسانی زندگی کے لیے کامل خدائی نظام حیات تشکیل پاتا ہے۔ ان آیات کا ہر لفظ ان خطوط میں سے ایک خط کے مشابہ ہے جو خد و خال کی تصویر کشی اور علامات کی تعین اور توضیح کے لیے منہ قلم سے بنائے گئے ہوں۔ منہ قلم سے بنایا ہوا یہ انسانی نمونہ بہت تیزی سے ممتاز شخصیت کے حامل ایک زندہ وجود کی شکل اختیار کر لیتا، یہاں تک کہ تم اپنی انگلی سے اس کی طرف اشارہ کر سکنے اور لاکھوں انسانوں میں سے اسے الگ کر کے کہہ سکتے ہو کہ یہ ہے وہ شخص جس کا قرآن نے ذکر کیا ہے۔ یہ تخلیقی عمل کے بہت زیادہ مشابہ ہے جو زندوں کی دنیا میں ہر لمحے خالق کے ہاتھوں ہوتا رہتا ہے۔ یہ شخص گفتگو کرتا ہے تو اپنے آپ کو بھلائی، اخلاص، یکسوئی، محبت اور رفاقت کے مجسمے بنا کر پیش کرتا ہے اور یہ باور کراتا ہے کہ اسے لوگوں میں خیر، نیکی، سعادت اور طہارت کے عام کرنے کا بڑا شوق ہے۔ اس شخص کی طاقت لسانی، اس کی بلند آہنگی اور نیکی اور خیر و صلاح کے سلسلے کی پرزور گفتگو بڑی دلکش اور خوش آئند ہوتی ہے۔ وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ، اور اس کے دل میں جو کچھ ہے اس پر وہ اللہ کو گواہ ٹھہراتا ہے۔ اپنے گفتگو میں قوت اور تاثیر پیدا کرنے، اللہ کے لیے اپنی یکسوئی اور اخلاص کو موقت کرنے اور اپنے تقویٰ اور خشیت الہی کا مظاہرہ کرنے کے لیے وہ قسموں پر قسمیں کھاتا ہے۔ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، حالانکہ یعنی وہ حق کا شدید ترین دشمن ہے۔ اس کی شخصیت میں عداوت، خصومت اور جھگڑے کے فاسد عناصر کوٹ کوٹ کر بھرے ہوئے ہیں۔ دوستی اور شرافت کی اس پر چھاؤں بھی نہیں پڑی۔ محبت اور خیر کے لیے اس کے وجود میں اور لطف کرم اور ایثار اور قربانی کے لیے اس کی زندگی میں کوئی جگہ نہیں۔ اس کا باطن اس کے ظاہر کی ضد اور اس کی واقعی حالت ظاہری حالت ہے بالکل مختلف ہے۔ یہ شخص دروغ گوئی، ملمہ کاری اور روغن چڑھانے کا ماہر ہے، یہاں تک کہ جب عمل کا وقت آتا ہے تو اس کی پوشیدہ کیفیت ظاہر اور مخفی حالت عیاں ہو جاتی ہے، اور اس کے اندر کے شر، ظلم اور کینہ اور فساد کے سائے آ جانے کے نتیجے میں وہ ذلیل اور رسوا ہو جاتا ہے۔ فرمایا وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ۔ جب وہ لوٹ کر جاتے ہیں تو ان کی دوڑ دھوپ اس لیے ہوتی کہ زمین میں فساد پھیلائیں اور کھیتی اور انسانی اور حیوانی نسل کو تباہ کر دیں، اور اللہ تعالیٰ فساد کو پسند نہیں کرتا۔ اب اس کے بعد مفسر نے فسادی گروہ کا تذکرہ کیا ہے۔ فسادی گروہ جب وہ عمل کے میدان میں آتا ہے تو اس کا رخ پوری شدت، قساوت اور خصومت کے ساتھ شر اور فساد کی طرف ہوتا۔ وہ کھیتوں کو جہاں کھیتی پیدا اور پھل اگتے اور پھلتے پھولتے ہیں، اور حیوانی اور انسانی نسل کو جو توالد و تناسل کے ذریعے زندگی کا سلسلہ جاری رکھتی ہے، تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ اور یہی اس کا نمایاں کردار ہے جو آج ہم دیکھ رہے ہیں اسرائیل کی شکل میں کس طریقے سے وہ فساد برپا کر رہا ہے، نسل کشی کر رہا ہے، یہاں نباتات فصل کو ختم کر رہا ہے، حیوانات اور انسان کو انسان کی نسل کشی کر رہا ہے۔ اس کے اس انداز سے زندگی کو تباہ برباد کرنے سے
یہ واضح ہوتا ہے کہ اس ذلیل مخلوق کے وجود کے اندر کینہ، شر، بدعہدی اور فساد کے بدترین عناصر کار فرما ہیں، جن پر وہ اپنی چرپ زبانی، اپنے ظاہری رنگ و روغن اور خیر، نیکی اور شرافت و صلاح کے زبانی مظاہرے سے پردہ ڈالتا ہے۔ واللہ لا یحب الفساد، اور اللہ فساد کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ ان لوگوں کو ناپسند کرتا جو زمین میں فساد پھیلاتے ہیں۔ اس گروہ کی حقیقت اللہ سے پوشیدہ نہیں رہ سکتی۔ اس کی طمع سازی اور روغن کاری جو انسانوں کے اندر دنیا میں چل جاتی ہے، اللہ کے سامنے نہیں چل سکتی۔ یہ ذلیل اور کمینہ گروہ انسانوں کو، جن پر اس کے باطنی حالات مخفی رہتے ہیں، اپنے ظاہر سے دھوکہ دے سکتا ہے، مگر اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتا۔ یہ ہمارا یقین اور ایمان ہے۔ اب قرآن اس گروہ کی تصویر کے کچھ اور گوشے اجاگر کرتا ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ، جب ان سے کہا جاتا اللہ سے ڈرو، تو پندار نفس انہیں حق تلفی اور گناہ پر جما دیتا ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے جہنم کافی ہے اور بہت برا گہوارہ ہے وہ۔ جب کتنی اہم بات اس آیت کے اندر ہمیں بتائی جا رہی ہے۔ یہ شخص جب زمین میں فساد پھیلانے کا قصد کرتا، کھیتی اور نسل کو تباہ کرتا، ہلاکت اور بربادی عام کرتا، اور اس کے سینے میں کینہ، عداوت، شر اور فساد کے جو عناصر کار فرما ہیں انہیں اپنے عمل سے ظاہر کر دیتا، تو اس سے کہا جاتا اتق اللہ، اللہ سے ڈر۔ تو یہ اس لیے کہ اسے یاد دلا جائے کہ اسے اللہ سے ڈرنا، اس سے شرم کھانا اور اس کے غضب سے بچنا چاہیے، مگر اسے اچھا نہیں لگتا کہ اس سے یہ بات کہی جائے۔ وہ اپنے آپ کو اس سے بہت بلند خیال کرتا ہے کہ اسے تقوی کی طرف متوجہ کیا جائے، اس کی غلطی پکڑی جائے اور اسے راہ ثواب دکھائی جائے۔ اس کا پندار اسے ناحق پر جماتا ہے، نہ عدل و انصاف پر، نہ خیر و صلاح پر۔ اس کے برعکس وہ اسے حق تلفی اور گناہ پر جماتا ہے۔ وہ جرم، گناہ اور اللہ کی نافرمانی پر فخر کرتا ہے۔ کتنا خطرناک کیریکٹر ہے یہ فسادی گروہ۔ اسے حق کی یاد دہانی کرائی جاتی ہے، مگر وہ اس سے سرتابی کرتا اور پوری ڈٹائی سے اللہ کے مقابلے میں سرکشی اختیار کرتا ہے، حالانکہ یہی شخص اپنی قلبی کیفیت پر اللہ کو گواہ ٹھہرا رہا تھا اور خیر، نیکی، حق کے لیے اخلاص اور یکسوئی اور تقوی اور پرہیزگاری کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ مفسر رحمہ اللہ نے ان آیات کو معمولی لفظی تبدیلی حذف کے ساتھ اپنی عبارت میں فٹ کیا ہے۔ اس آخری ٹچ سے تصویر کے قد و قال کی تکمیل اور اس کے نقوش میں اضافہ ہوتا اور اس کے امتیازی پہلو ابھر جاتے ہیں، یہاں تک کہ یہ نمونہ ایک زندہ اور متحرک انسان کا روپ اختیار کر لیتا، اور تم کسی تردد کے بغیر بے اختیار کہہ اٹھو گے کہ یہ ہے وہ جس کا قرآن نے ذکر کیا ہے، اور تم اس طرح کے افراد کو اب اور ہر آن زمین میں چلتا پھرتا دیکھو گے۔ کتنا بہترین مفسر نے لکھا ہے، ایسے قسم کے لوگوں کو تم دنیا میں چلتا پھرتا دیکھو گے۔ گناہ پر اس فخر اور غرور، خصومت میں اس شدت، فساد میں اس قساوت اور فساد پھیلانے میں اس ہیکڑی کے جواب میں قرآن اس کے منہ پر ایک ایسا تھپڑ مارتا ہے جو اس پست اور ذلیل خصلت کے مناسب حال ہے۔ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ، اس کے لیے جہنم کافی ہے اور بہت برا گہوارہ ہے۔ ہاں، جہنم اس کے لیے کافی ہے، جہنم جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں۔ وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، سورہ بقرہ آیت نمبر 24۔ جہنم جس میں گمراہ اور شیطان کے سب لشکر اوندھے منہ جھونک دیے جائیں گے۔
کتنا خراب انجام ہے۔ فَكُبْكِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ، جہنم جو چور چور کر دینے والی ہے، اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ جس کی لپٹیں دل تک پہنچ جاتی ہیں۔ الحطمہ نار اللہ الموقدۃ التی تطلع علی الافئدہ، سورہ ہمزہ آیت نمبر 5 سے 7 تک۔ جہنم جو کسی کو نہ باقی رکھتی ہے نہ چھوڑتی ہے۔ لا تبقی ولا تذر، جہنم جو شخص اور غیظ و غضب کے مارے پھٹی پڑتی ہے۔ تکاد تمیز من الغیظ، سورہ ملک آیت نمبر 8 کا فقرہ۔ ہاں یہی جہنم اس کے لیے کافی ہے اور بہت برا گہوارہ ہے۔ فحسبہ جہنم ولبئس المہاد، کس قدر شدید تمسخر ہے مہاد، یہ گہوارہ، بچھونا کے لفظ جو ہیں یہ لوگ اہل ایمان کا مذاق اڑاتے تھے، اللہ ان کا مذاق اڑا رہا ہے، وہ اپنے نیک بندوں کا بدلہ لے رہا ہے۔ اور کتنی مصیبت اور تباہی اس شخص کے لیے جس کا گہوارہ اور بچھونا جو ہے جہنم ہے، جبکہ وہ اس سے قبل فقر، ناز اور تکبر سے پھولا نہ سماتا تھا۔ تو بقائے انشاءاللہ آئندہ